بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاتاری شہزادے کا قبول اسلام۔ تاتاری سپاہیوں نے اپنی شکارگاہ میں ایک اجنبی کو داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکے اور بولے، خبردار، انہی قدموں پہ رک جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان اطراف میں داخل ہونا منع ہے؟ یہ تاتاری سردار کی شکارگاہ ہے۔ معلوم نہیں تھا، اجنبی نے جواب دیا۔ اے سردار کے سامنے مجھے لے چلو، جو وہ حکم دیں گے کریں گے۔ ایک نے کہا۔ سپاہی اس اجنبی کو ساتھ لیے تاتاری سردار کے پاس پہنچے اور اس اجنبی کے بارے میں بتایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تاتاری سردار اس وقت اپنے کتے کو گوشت کھلا رہا تھا، پتہ نہیں کس خیال میں تھا۔ اس اجنبی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں اچھا ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ سردار یہ بات سن کر چونکا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس وقت میں ولی عہد ہوں، جب مجھے تاج اور تخت مل جائے تو میرے پاس آنا، اس وقت میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ اجنبی شخص جمال الدین تھے۔ ان کی ایک نظر نے تاتاری کی سردار کی کایا پلٹ گئی۔ جمال الدین اس کے بعد بادشاہ بننے تک اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے بادشاہ بننے کا وقت نہ آیا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ امیر تیمور تغلق جب بادشاہ بنے تو تم اس کے پاس جانا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلانا۔ یہ وصیت کر کے شیخ جمال الدین انتقال کر گئے۔ آخر کار وقت گزرنے پر امیر تیمور بادشاہ بنا۔ شیخ کے صاحبزادے اس سے ملنے کے لیے گئے، کسی نے انہیں بادشاہ تک نہ جانے دیا۔ جب کسی طرح ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے امیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے فجر کی اذان دی۔ اذان سے امیر کی آنکھ کھل گئی تو بہت غصہ ہوا۔ حکم دیا، نیند میں خلل ڈالنے والے کو پکڑ کر لاؤ۔ اس طرح وہ ان کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ امیر نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ امیر تیمور کو برسوں پہلے کیا وہ وعدہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اس نے بہت سے فوجی اور درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح تاتاریوں پر اسلام کا دروازہ کھلا۔